ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہیں اور مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں ہمارے معزز ساتھی ہیں, مہمان ہیں ڈاکٹر افرا سیاب چٹھا صاحب, ماہر امراض بچگان ہیں. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ہم بات کر رہے ہیں صحت کے حوالے سے, ہم بات کر رہے ہیں اس چلتے ہوئے موسم کے حوالے سے. تو ان دنوں میں خاص طور پہ بچے بڑے بیمار ہوتے ہیں, بڑے بھی بیمار ہوتے ہیں, لیکن بچوں کے بارے میں یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی سیزن چینج ہوتا ہے, سردی کے ساتھ ہی ان کو گلا خراب, کھانسی, فلو, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ بچے اپنا خیال خود سے کر بھی نہیں سکتے. تو یہ بتائیے گا کہ سردی آتے ہی جیسے بچے متاثر ہوتے ہیں, سردی آنے سے پہلے اور سردیوں کے دوران بچوں کو موسمی بیماریوں سے کس طرح محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل درست فرمایا آپ نے کہ جب سردیاں آتی ہیں تو بچے جو ہیں وہ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. ان میں جو زیادہ تر جو اضافہ ہوتا ہے وہ عموماً ناک, کان, گلا اور جو پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے. اب اس کی جو ہے وہ کئی وجوہات ہیں, جن میں جو موٹی موٹی وجوہات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پچھلے کچھ عرصے سے جب سردیاں آ رہی ہیں تو وہ ساتھ اپنے اسموک بھی لے کے آ رہی ہیں. اب اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے کیمیکلز ہوتے ہیں, ٹاکسنز ہوتے ہیں, جرمز ہوتے ہیں, ان کا کمبینیشن ہے وہ. تو وہ ایک تو ڈائریکٹ کاز بن رہی ہے بیماریوں کی. اس کے بعد یہ ہے کہ جو بچے ہیں ان کا ایکسپوئر جو ہے وہ بڑوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. اسکولز میں جائیں گے گیدرنگ ہے وہ ایک, پھر واپس آتے ہوئے وین میں یا رکشہ میں آئیں گے تو وہ ایک گیدرنگ ہے, پھر اس کے بعد کھیلنے چلے جائیں گے تو وہ بھی ایک گیدرنگ ہے. اس کے بعد کھیلنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو بچہ ہے اس کی سانس کی رفتار بڑھتی ہے, تو وہ جو ہے ناک کی بجائے منہ سے سانس لینا شروع ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے ناک کو ایک نیچرل فلٹر رکھا ہوا ہے جو کہ ایئر کو پیوریفائی کر کے پھیپھڑوں تک لے کے جاتا ہے. اب منہ سے سانس لینے سے کیا ہوتا ہے, جو جراثیم ہیں وہ ڈائریکٹ جو ہیں وہ سانس کی نالی کے ذریعے پھیپھڑوں میں چلے جاتے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے. اب اس کے بعد جو ہے بچے جو ہیں عموماً 4 سال تک ان کی بڑوں کی نسبت جو ہے قوت مدافعت کم ہوتی ہے, تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے. پھر جو سب سے بڑی بات جو مطلب ہمارا پرسنل ایکسپیرینس ہے اس پیشے کی وجہ سے, جو بچوں میں ڈائٹ کا صحیح طرح سے خیال نہیں رکھا جاتا. ہوتا یہ ہے کہ مدرز جو ہیں وہ 6 مہینے تک اپنا فیڈ کرواتی ہیں, یا کوئی بھی جو فارمولا فیڈ ہے یا کاؤز مل گئے کچھ بھی دے رہی ہیں, تو وہ مطلب 6 مہینے کے بعد اس کو بچے کو ٹھوس غذا پہ شفٹ کرنا چاہیے تھا. ہوتا یہ ہے کہ وہی چلتا رہتا ہے, وہی لیکوڈز چلتے رہتے ہیں, تو بچے کی جو امیونٹی ہے وہ صحیح سے ڈیولپ نہیں ہو پاتی. تو وہ جو ہے ایک تو متوازن غذا نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے امیونٹی کمزور ہوتی ہے بچے کی. اب ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ جی اب بچنے جو ہے بیسیکلی جو آپ کو وجوہات بتائی ہیں انہی پہ اگر کنٹرول کریں گے تو جو ہے بہتری آ سکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بچے آج کل جس طرح سموگ ہے تو بچوں کو ہے ماسک لگانے چاہیے. وہ ظاہر سی بات تھوڑا مشکل ہوتا ہے بچوں کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے کرنا مینج, پر وہ ظاہر سی بات مجبوری ہے. ایون بڑوں کے لیے بھی مشکل ہے, لیکن بچوں کو کسی نہ کسی طرح سے بچانا تو ہے. ہاں جی بالکل. جی اس کے بعد یہ ہے کہ سردیاں ہیں تو ان کو مکمل طور پہ کور رکھیں, گرم کپڑے پہنائیں. پھر جو غیر ضروری گیدرنگز ہیں جس طرح شادیاں ہیں یا بازار وغیرہ ہے, وہاں سے پرہیز کریں بچوں کو جو لے کے جانے سے. پھر ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں. ڈائٹ جو ہے وہ ایک میجر فیکٹر ہے بچوں کی امیونٹی کا. اگر ڈائٹ بچے کی اچھی ہوگی تو وہ جو ہے بیماریوں سے محفوظ رہے گا. یہ کافی حد تک رول پلے کرتی ہے ڈائٹ. اس میں متوازن غذا جو ہے اس میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں جن میں فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, اور دالیں وغیرہ بھی ہیں, ان میں کچھ حد تک حصہ ہوتا ہے کاربوہائیڈریٹس کا. پھر ساتھ جو ہے اس میں فیٹس ہونی چاہیے. اب فیٹس میں جو ہیں ہیلدی فیٹس جو ہیں وہ تو اب گھی وغیرہ, آئل وغیرہ چلو منیمل استعمال کریں, پر وہ ایک حصہ لازمی ہونا چاہیے ڈائٹ کا. اب اس کے بعد جو ہے وہ پروٹینز ہیں, ان میں پولٹری, ایون جو ڈیری پروڈکٹس ہیں ان میں بھی جو ہے پروٹین ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے ایک متوازن غذا, ہر چیز اس میں شامل ہو, وہ کھلانا شروع کر دیں 6 مہینے کے بعد سے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بڑا مشکل کام ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا, بچوں کو یہ والی چیزیں. مجھے تو لگتا ہے بچے پتہ نہیں کسی اور ہی دنیا کے بچے ہوں گے جو ساری ہیلدی ڈائٹ کھائیں, ورنہ ایکسپیرینس میرے اپنے بچے وہ تو کبھی بھی ہیلدی ڈائٹ کی طرف نہیں آتے. جنک کھانا اور اس طرح کی چیزیں, اس طرف کیسے لایا جائے ان کو؟ اب یہ ہے کہ بچوں کو پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بچوں کو کون سی چیزیں پسند ہیں. اب فروٹس جو ہیں اتنی ان کی ورائٹی ہے, ان میں سے بھی کچھ تو ہوگا جس کو پسند ہوگا, تو آپ وہ ٹرائی کروائیں اس کو. باقی یہ ہے کہ بچے جو ہے کھانا اتنا وہ اوائڈ کرتے ہیں, ان کو پسند نہیں ہوتا, تو ان کو جوسز وغیرہ پلا سکتے ہیں. باقی جو ہے وہ اب بھی اتنا جو ہے وہ ڈائٹ میں بہتری آئی ہے. پھر وہ آپ مزے کی جو خوراک ہیں وہ بنا سکتے ہیں آن لائن دیکھ کے, جن میں بچوں کو ہے انٹرسٹ ہو, تو آپ وہ بنا لیں. ہیلدی تو وہ بھی بنا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. جیسے آپ بتا رہے تھے کہ بچوں کو یہ ہیلدی ڈائٹ دینی چاہیے, دالیں, مزید اس پہ آپ کچھ کہیں گے؟
اس میں یہ ہے کہ ایک پرسنٹیج ہوتی ہے جو ہر چیز جو خوراک ہے وہ مشتمل ہونی چاہیے. اس میں کاربوہائیڈریٹس جو ہیں ان کا جو ہے میجر چنک ہونا چاہیے ڈائٹ میں, پھر پروٹینز کا اس کے بعد, اور اس کے بعد جو ہے فیٹس جو ہے نا ان کا چنک ہونا چاہیے. ہیلدی فیٹ میں بٹر وغیرہ دیا جا سکتا ہے, دیسی گھی دیا جا سکتا ہے ہیلدی فیٹ میں؟ بالکل, وہ اب پروون ہے کہ جو دیسی گھی ہے وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے جو باہر سے جو ہے آپ ملتے ہیں. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ بچوں کو سردی سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگوانی چاہیے, اس کے کیا فوائد ہیں؟ لیکن اکثر ہمارے معاشرے میں ویسے تو لوگ اب ایجوکیٹ ہو رہے ہیں, ان کو آہستہ آہستہ سمجھ لگ رہی ہے, اکثر لوگ ویکسین نہیں لگواتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے کوئی خدا نخواستہ نقصانات بھی ہیں, کیونکہ جیسے ہی سردی کا موسم شروع ہوتا ہے یہ بیماریاں بھی جنم لینے لگ جاتی ہیں. اس پہ بتائیے گا. جی بالکل درست فرمایا آپ نے, یہ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں, یہاں اویئرنیس نہیں ہے کہ جو لوگ ہیں وہ سائنس کی بجائے یا پھر جو ہے وہ حکومت کے ایون وہ اویئرنیس کوئی پلان کرتی بھی ہے یا کوئی پروگرام ہوتا بھی ہے تو اس کی بجائے افواہوں کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں. اب یہی وجہ ہے کہ ابھی تک پولیو جو ہے وہ سارے مہذب ملکوں میں ختم ہو گئی ہوئی ہے اور ہم ابھی تک اس سے لڑ رہے ہیں. بس ہم ہیں یا ایک دو اور پسماندہ کنٹریز ہیں جہاں پہ ہے, تو یہ افواہیں ہیں. اب جو ویکسین ہوتی ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آج بنی اور کل مارکیٹ میں آ گئی. اب ایک پراپر پروسیس ہوتا ہے, اس سے گزرتی ہے. پہلے اینیمل ٹرائل ہوتا ہے, پھر ہیومن ٹرائل ہوتا ہے, اس میں پھر رزلٹس کو دیکھتے ہیں. اتنا سب کچھ کر کے اس کے بعد جو ہے وہ ویکسین بازار تک آتی ہے. بالکل سیف ہوتی ہے, کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب تھوڑا بہت سائیڈ افیکٹ ایون آپ پیناڈول جو ہے وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں ہم لوگ, اس میں بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ویکسین لگوانا چھوڑ دیں, مطلب اس کا فائدہ زیادہ ہے اگر ہم کمپیئر کریں, اور نقصان جو ہے وہ بہت کم ہے. تو ویکسین لازمی لگوانی چاہیے. اور جو ہے اب ویکسین جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیماریوں سے بچاتی ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کو جو ہے وہ ہو گئی ہے بیماری, تو وہ اس میں جو سمٹمز آئیں گے ان کی جو شدت ہوگی وہ منیمم ہوگی, کمی ہوگی اس میں. جی کمی ہوگی. ایک عام ایسے شخص میں یا ایسے بچے میں جس نے ویکسین نہیں لگوائی اس کی بنسبت جس نے ویکسین لگوائی ہے اس میں وہ شدت کم ہوگی. جی بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور ویکسین کے بعد جس طرح آپ نے کہا کہ ویکسین لگوانی چاہیے, کوئی بوسٹر ڈوزز بھی ہوتی ہیں جو سیزنل لگوانی چاہیے ہر سال؟ جی لگوانی چاہیے. جس طرح اب نیمونیا کی ویکسین ہے, گورنمنٹ تو لگوا رہی ہے, ان کے جو شیڈیول ہے اس میں ہے, پر اس میں جو ہے بوسٹر ڈوز ایڈ نہیں ہے, تو وہ جو ہے ہم خود سے لگوا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک چیز بتائیے کہ جس طرح گورنمنٹ کا یہ اچھا اقدام تھا, اچھا قدم تھا کہ اسکولس میں بچوں کو جا کے ویکسین لگوائی گئی ہے, کہ پیرنٹس کو پوچھا گیا ہے کہ آپ اپنے بچے کو لگوانا چاہ رہے ہیں نہیں, اگر ویکسینیٹڈ پہلے سے ہے اور دوبارہ ویکسین لگوا لیا, اس کا بھی کوئی نقصان ہے یا کوئی نقصان نہیں ہے؟ اچھا, ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ میزلز کی کمپین چلی ہے, تو وہ دوبارہ بھی کروا لیں تو وہ اتنا مسئلے والی بات نہیں ہے, کیونکہ ہمارا سیٹ اپ اس طرح کا ہے کہ ویکسین جو ہے وہ جو پہلے آتی ہے وہ اس کا بھی شورٹی نہیں ہوتی, مطلب وہ کولڈ چین مینٹین نہیں ہوتی. مطلب خاص طور پہ دور دراز جو علاقے ہیں ان میں جو کولڈ چین ہوتی ہے وہ مینٹین نہیں ہو پاتی, تو وہ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ وہ انفیکٹو ہوتی ہے. تو آپ کو موقع ملے دوبارہ تو آپ لگوا سکتے ہیں, لگوا لینی چاہیے, اس کا نقصان نہیں ہے, کوئی مذائقہ نہیں ہے. جی نہیں بالکل. اور ویکسین لگوانے کے کتنے عرصے بعد بوسٹر ڈوز لگوانی چاہیے؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی ویکسین ہے. عموماً جو ہے وہ کچھ کی جو ہے 2 مہینے سے لے کے 6 مہینے تک کی ڈیوریشن ہوتی ہے. وہ آپ اگر کہیں جائیں گے تو آپ کو گائیڈ کر دیں گے وہ کون سی ویکسین لگوانا چاہیے. ٹھیک ہے, ضروری ہے کہ سردیاں جب آئیں تبھی ویکسین لگوائی جائے یا گرمیوں کے آتے بھی ویکسین کوئی ہوتی ہے جو لگوانی چاہیے؟ سردیوں میں جو ہے وہ خاص طور پہ ناک کان گلا اور پھیپھڑوں کی بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے, تو سردیوں سے پہلے جو ہے وہ فلو شاٹس تو کم از کم لگوانے چاہیے بندے کو. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہر سال آپ کو ویکسین لگوانا ضروری ہے. جی بالکل. یہ نہیں کہ آپ نے پچھلے سال ویکسین لگوائی تھی بچوں کو یا آپ نے خود ویکسینیٹڈ کروایا تھا اپنے آپ کو تو آپ کو یہ لگے کہ مجھے ویکسین کی ضرورت نہیں, ہر سال ضرورت ہے. اس موسم میں آپ کی جو سکن ہے اس کی بڑی ڈیزیز آتی ہیں, بڑے پرابلم ہوتے ہیں, آپ کو الرجی ہو جاتی ہے, آپ کو خارش زیادہ فیل ہوتی ہے, اکڑاؤ بہت فیل, خاص طور پہ خواتین میں. تو اس کو کیسے بچنا چاہیے, اس کو کیسے ہم اس سے کیسے دور رہ سکتے ہیں؟ وہ جس طرح اسموک کا ذکر کر رہے تھے تو اس میں اریٹنٹس بھی ہوتے ہیں, تو اریٹنٹس جو ہیں وہ اسکن کو ڈائریکٹلی جو ہیں افیکٹ کرتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو پانی زیادہ سے زیادہ پئیں, کیونکہ وہ پانی جو ہے وہ ایک نیچرلی جو ہے کلین کرتی ہے آپ کی جو اسکن ہے اس کو. اس کے بعد جو ہے منیمل ایکسپوجر رکھیں اپنا انوائرمنٹ کے ساتھ جو بھی ایکسپوزڈ ایریاز ہیں. باقی یہ ہے کہ اگر آپ کو الرجی جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی ہے, اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کو چاہیے کہ آپ جلد از جلد کسی مالے سے رابطہ کریں, مطلب گھر میں ٹریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو خارش ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اینٹی ہسٹامین لے لیتا ہے, کوئی بھی سیرپ یا پھر کوئی میڈیسن, تو اس کو بہتر یہ ہے کہ جا کے دکھا لیں. یہ دیکھنے والی ڈیزیزز ہوتی ہیں,
ان کو گھر میں بیٹھ کے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. اکثر یہ ہمارے آس پاس یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں پہ الرجی فیل ہوئی, خشکی فیل ہوئی, خارش فیل ہوئی, اس پہ کوئی آئل لگا لو, اس پہ کوئی کریم لگا لو, جبکہ یہ بالکل غلط ہے. آپ جانتے ہیں کہ کریم کے اندر ڈفرینٹ انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو کہ بالکل نقصان دہ. اس بارے میں بھی بتائیے. بالکل صحیح بات ہے. عموماً ہوتا کیا ہے کہ گھروں میں جو ہے اسکن کی کریم پڑی ہوتی ہے جو کسی پرانے دور کی پڑی ہے, اور مسئلہ جو تھا وہ اسکن کا تھا, کوئی اور تھا, بے شک وہ ڈاکٹر نے لکھی ہے. اب اس کا جو کنٹینٹس ہوتے ہیں ان میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں, اینٹی بایوٹکس ہوتے ہیں, اینٹی وائرل بھی ہوتے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی ریش ہوا کسی بھی قسم کا, بے شک اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو کسی وائرس سے یا کسی بھی جرم سے, تو ہم کیا کرتے ہیں وہ کریم لگانا شروع کر دیتے ہیں. اب اس کریم سے اب ظاہر سی بات ہے جو چیز اسکن پہ بھی لگتی ہے وہ بھی ایبزارب ہوتی ہے, بلڈ میں جاتی ہے, اور اس کے بھی افیکٹس آتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ لگانا شروع کر دیں گے, ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے لگاتے رہتے ہیں کیونکہ آرام نہیں آ رہا, نہیں منگوا کے دوبارہ وہی لگوا لیں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسٹیرائڈ ٹاکسکسٹی ہو سکتی ہے اس سے, اور باقی جو اینٹی بایوٹکس ہیں یا دوسری جو ہیں جو دوائیاں ہیں اس کے اندر شامل ہیں ان کے افیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ ہوا ہے, دیکھا گیا, مریض جو ہے وہ وجہ نہیں پتہ چل رہی ہوتی کہ کیا وجہ ہے جو یہ بندہ اتنا بیمار اور اس حد تک پہنچ گیا ہے. تو بعد میں پروب کرنے میں پتہ چلتا ہے کہ کریم لگا رہے تھے اور جو جذب ہوتی رہی ہے اور خون سے وہ جو ہے اس کے سائیڈ افیکٹس آتے رہے. یعنی جو بات آپ بتا رہے ہیں یہ سوچ طلب بات ہے, خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے, کہ اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے کہ جو سکن وائٹ کرنے کا ایک کریز ہے آج کل ہمارے معاشرے میں, آج کل کیا بلکہ بڑے عرصے سے ایسے ہی ہے, فارمولا کریمز بنائی جاتی ہیں. ان فارمولا کریمز میں کتنے اسٹیرائڈ ہوتے ہیں وہ ہمیں بالکل نہیں پتہ ہوتا, اور اگر ہم پڑھنے کی زحمت کر لیں کہ اس کارڈ پہ یا اس پیکنگ پہ کیا لکھا ہے, اگر انہوں نے حقیقت میں سب سچ بتایا ہے تو وہ بہت بڑے نقصان سے آپ بچ سکتے ہیں. تو جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب بلکہ یہ بھی بتائیے کہ یہ جو اسکن وائٹنگ والے فارمولے اور کریمیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں یہ اسٹیرائڈ سے پاک ہوتے ہیں؟ نہیں, جو اب اس میں 2 طرح کی ہیں. ایک تو بڑی اسٹیبلشڈ کمپنیز ہیں, وہ تو بتا کے بیچتے ہیں کہ یہ جی نان اسٹیرائڈل جو ہے وہ فارمولا ہے وہ تو ٹھیک ہو گیا. وہ بڑے چند ایک ہیں اور ہر بندے کی ان تک ایکسیس بھی نہیں ہے. مین مسئلہ یہ ہے کہ جن کریموں پہ یا جن اپلیکینٹس پہ ہے نا ایکسیس عوام کی, وہ ریڈلی اویلیبل ہیں, ہر جگہ اویلیبل ہیں, اوور دا کاؤنٹر سیلنگ ہو رہی ہے. ہاں جی بالکل. اور اس میں کیا ہے کہ اسٹیرائڈز ہوتی ہیں. اب وہ لگانے سے ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کی اسکن ہے اس کے نیچے نئی ویسلز بننا شروع ہو جاتی ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو وہ کریمیں لگاتے ہیں ان کا چہرہ وائٹ ہوتا ہے تھوڑا سا, ریڈ ہو جاتا ہے بہت زیادہ. تو ریڈنس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نیچے نیو ویسلز, نیو شریانیں بننا شروع ہو جاتی ہیں اسکن کے نیچے. تو اس لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہیں, بہت نقصان دہ ہوتی ہیں, تو وہ اوائڈ کرنا چاہیے ان کو. تو جس طرح بتا رہے ہیں کہ اگر کسی پیشنٹ کی ہسٹری ایسی ہے کہ اس کو کوئی ڈیزیز ہے, وہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ کہاں سے آئی ہے, تو یہ تو بڑی الارمنگ بات آپ نے بتائی کہ کوئی ایسی کریم لگاتے رہے ہیں, وہ کوئی ایسی آئنمنٹ یوز کرتے رہے, کوئی بیوٹی کریم یوز کرتے رہے ایسی کہ جو بلڈ میں جا کے اتنا نقصان کرتی رہی ہے. تو اس کے بارے میں میسج دیجیے کچھ. اس کے بارے میں یہی میسج ہے کہ اس میں 2 سطح پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پہلے تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بھی تھوڑی سی رسپانسبلٹی لینی چاہیے کہ ان کو جو ہے کمپین وغیرہ یا ایڈز وغیرہ چلانے چاہیے اویئرنیس کے لیے. دوسرا عوام کو یہ ہے کہ جو کلر جو ہے وہ وائٹ کرنا, وہ اس کی اچھی آپشنز بھی ہیں, مطلب کچھ ایسی آپشنز ہیں جن میں اسٹیرائڈ نہیں ہوتا. تو آپ کو تھوڑا سرچ کرنے کی ضرورت ہے. کسی جو ہے ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں, وہ آپ کو اچھی آپشن بتا دے گا کہ یہ چیزیں آپ استعمال کر کے اپنا جو اسکن وائٹ کر سکتے ہیں. بنسبت اس کی کہ آپ جو ہے اپنی مرضی سے یا کسی کے مشورے سے کریم لگانا شروع کر دیں تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ. ٹھیک ہے, احتیاط کرنی چاہیے, نیم حکیم نہیں بننا چاہیے. کہ اگر آپ نے کوئی چیز یوز کی, آپ کو فائدہ ہوا, تو میں بھی آپ کی دیکھا دیکھی یوز کرتا ہوں. ہماری اسکن اور طرح سے ہو سکتی ہے, ہمارے اسکن کا ٹیکسچر کچھ اور طرح سے ہو سکتا ہے. کوئی آئلی اسکن ہے, کوئی ڈرائی اسکن ہے, کوئی نارمل اسکن ہے, تو یہ احتیاط کرنی چاہیے. ہم تھوڑا آگے نکل گئے گفتگو میں کیونکہ اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا تھا, یہ بھی ضروری تھا. آپ یہ بتائیے کہ کس ایج گروپ کے بچوں کی احتیاط زیادہ کرنی چاہیے, اور جب وہ اس ایج گروپ میں پہنچ جائیں بچے کہ اب ان کا مدافعتی نظام بہتر ہو جائے, اسٹرانگ ہو جائے, پھر ذرا تھوڑا سا پریشان نہیں ہونا چاہیے, یہ بتائیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ پہلے 4 سال جو ہوتے ہیں نا, وہ بچے کی جو امیونٹی ہوتی ہے یا قوت مدافعت ہوتا ہے وہ بڑوں کی نسبت جو ہے کم ڈیولپ ہوا ہوتا ہے. تو وہ بچے جو ہیں وہ امیونٹی ان کی ویک ہوتی ہے پہلے 4 سال میں. اب اس میں یہ ہے کہ پہلے 6 مہینے تک جو ہے وہ مدر کی جو ہے اینٹی باڈیز جو ہیں وہ بچے کے بلڈ میں رہتی ہیں, تو وہ کچھ حد تک پروٹیکشن دیتی ہیں. پھر اس کے بعد اگر وہ مدر فیڈ پہ ہے تو اس کو کنٹینیوسلی جو ہے تھوڑی بہت پروٹیکشن ملتی رہتی ہے. پر جو بچے مدر فیڈ سے محروم ہیں, وہ آپ کے چینل کی وساطت سے میں بتاتا جاؤں کہ جو ہے مدر فیڈ جو ہے بچے کا حق ہے, اس کو کبھی بھی اس سے محروم نہ کریں. اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا. جی بالکل, کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. ہم نے یہاں پہ کیا دیکھا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو دودھ ہے وہ زہریلا ہے,
مدر کا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، یہ سارے ان کی یہ مت ہیں، اپنے بنائے کردہ مسئلہ ہے. مدر کا جو دودھ ہے نا وہ بچے کے لیے ایک مکمل غذا ہے، نعمت ہے اس کے بالکل نعمت ہے. ٹھیک ہے، اس سے کبھی بچے کو محروم نہ کریں. پھر خیر وہ تھوڑی بہت پروٹیکشن دیتا ہے، پر 4 سال تک جو ہے بچے کی جو امیونٹی ہوتی ہے وہ باقی جو ہے دوسری ایج گروپ کی نسبت کم ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اچھی ہونے لگ جاتی ہے. اگر مطلب اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو پراپر ڈائٹ اگر چلتی رہے 4 سال تو پھر جو ہے وہ باقیوں کی طرح اس کی امیونٹی ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. لیں جی، یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر افرا سیاب چٹھا موجود ہیں، ان سے ہم نے بات کی ہے. ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں زوم پہ ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب، جو غذا پہ بات کرتے ہیں، غذائیت پہ بات کرتے ہیں، ہیلدی لائف سٹائل پہ بات کرتے ہیں، اور ہمیں کس طرح فٹ رہنا ہے اور کیا کھانا پینا ہے ان سے بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت شکریہ جناب. سر سردی کا دورہ ہے، کھانے پینے میں معاملات میں بہت ساری چینج آتی ہے، وہاں پہ ہم پانی کا استعمال بہت کم کر دیتے ہیں. تو یہ بتائیے اس موسم میں پانی کی انٹیک کیسے کی جا سکتی ہے، اور اگر اس موسم میں اس مقدار میں پانی نہ لیا جائے جو کہ جسم کی ضرورت ہے تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ نیچرلی پانی کی ضرورت بہت زیادہ پڑتی ہے اور جسم خود کہتا ہے کہ میں نے پانی پینا ہے، اور آپ کو بار بار تھرسٹ یعنی پیاس لگتی ہے اور پانی پیتے ہو. لیکن سردیوں میں ایسا نہیں ہوتا. سردیوں میں آپ کو اتنی پیاس ہی نہیں لگتی، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ پیاس کے منتظر رہتے ہیں کہ پیاس لگے گی تو پانی پیئیں گے، تو نتیجتاً وہ پانی کم پیتے ہیں. اس کے نتیجے میں بہت سارے پرابلمز آتے ہیں. ان پرابلمز میں جیسے ایک چیز یہ ہے کہ ان کے سر درد اکثر رہتا ہے، سکن ڈرائی ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ پھر ہمارا جو سٹول ہے وہ جو پاس ہونے کے لیے اس کو اچھا خاصا پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ جب پورا پانی نہیں پیتے تو وہ ٹورڈز کانسٹیپیشن بندہ چلا جاتا ہے. تو اور اس کے علاوہ پھر مسل فٹیگ اور ٹائٹنیس جیسے تھکاوٹ ہوتی ہے، یہ بھی کم پانی پینے کی عادات ہیں، اس کے نتائج ہیں. تو اب پانی کیسے پیا جائے؟ تو اگر تو کوئی یہ انتظار کرے گا اس کو پیاس لگنی ہے تو پانی پینا ہے، تو پھر اکثر پانی کم رہ جاتا ہے. کتنا پانی پینا چاہیے؟ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دن میں 8 گلاس پانی ایک عام انسان کے لیے کافی ہے. کچھ لوگوں کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے، کچھ اس سے کم سے بھی گزارا کر لیتے ہیں، لیکن یوزلی 8 گلاس ٹھیک ہے. تو اس کو کیسے پورا کریں کہ صبح اٹھتے ہی عادت بنا لیں کہ آپ نے صبح جب اٹھتا ہے تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ کلی کرنے کے بعد آپ نے 2 گلاس پانی پی لینے ہیں، اور اس کے بعد دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے سے پہلے 1 گلاس پھر پی لینا ہے. پھر آپ کا جو سنیک ٹائم ہے، وہ جو چائے کا ٹائم ہے، اس کے ساتھ بھی آپ نے 1 گلاس پانی پی لینا ہے. اور تھوڑا بہت آپ نے چائے اور لیکوڈ جو دوسرے کچھ جوسز لیے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے اگر کچھ کوئی ڈرنکس وغیرہ باقی کوئی دودھ پیا ہے، تو وہ پانی بھی آپ کو تقریباً یہ پورا ہو جائے گا اور آپ کے 8 گلاس پورے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح پانی کی انٹیک کی جا سکتی ہے. اگر آلٹرنیٹ وے رکھیں کہ اگر پانی پینے کو دل نہ کرے تو کون سے لیکوڈ انٹیک کیے جا سکتے ہیں جس سے ضرورت پوری ہو جائے اس موسم میں؟ دیکھیں، جو چیز آپ کا پانی پورا کر لیتی ہے نا، جو لیکوڈز میں، اس میں لسی سب سے اہم چیز ہے، لیکن وہ اب آہستہ آہستہ ہماری روٹین میں ختم ہوتی جا رہی ہے. تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف چائے بار بار پئیں گے تو ہمارا پانی پورا ہو جائے گا، لیکن جو کثرت سے چائے پیتے ہیں نا، تو کثرت سے جو چائے پیتے ہیں تو وہ ایون ڈی ہائیڈریٹ کرتی ہے، تو وہ اس میں ایک ڈرائنگ ایفیکٹ آتا ہے. تو ضرورت سے زیادہ چائے بھی نہیں پینی چاہیے. تو اس کا حل یہی ہے کہ پانی ہی پئیں، یا تھوڑا بہت کوئی جوس لے، لیکن پانی آپ کو پینا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی پانی کی ضرورت پانی ہی پوری کرے گا، ادروائز کوئی آلٹرنیٹ اس طرح سے افادیت نہیں دے سکتا. جی ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے کہ بعض لوگ سردیوں میں مچھلی اور جو ڈرائی فروٹ ہے، سوپ ہے، اس قسم کی جو دیگر غذائیں ہیں، ان کا استعمال اس سیزن میں کافی زیادہ کر دیتے ہیں. کیا یہ فائدہ مند ہے، یا اس کو متوازن رکھنے کے لیے گائیڈ کیجئے کہ کس طرح سے یوز کیا جائے اس سیزن میں؟ دیکھیں جی، مچھلی بھی، ڈرائی فروٹ بھی، اور جو سوپ ہیں، یہ سارے کے سارے صحت کے لیے بہت اچھے ہیں اور انہیں لازمی لینا چاہیے. لیکن اگر ہم ٹھیک طریقے سے لیں، فار ایگزامپل اگر آپ مچھلی جو ہے نا، کیونکہ اس کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کا اور پروٹین کا اس سے اچھا سورس ہی کوئی نہیں، لیکن اگر آپ مچھلی لے کے مچھلی کو گھر میں پکا کے کھاتے ہیں، وہ بہت اچھی ہے. کیونکہ بازار سے جو آپ مچھلی لیتے ہو، اس کا جو وہ ری یوزڈ آئل ہوتا ہے، تو وہ پتہ نہیں کب سے آئل ہوتا ہے. ایک تو لو کوالٹی آئل ہے اور ری یوزڈ آئل ہے، اور اس کے اندر ٹرانس فیٹس بن جاتے ہیں، وہ صحت کی بجائے الٹا نقصان دہ ہے. تو سردیوں میں عام طور پہ لوگ باہر جا کے فرائیڈ فش کھاتے ہیں، وہ قطعاً صحت بخش چیز نہیں ہے، بلکہ بہت سارے نقصانات کا باعث بنتی ہے. ایون ہارٹ اٹیک تک اور کولیسٹرول زیادہ بڑھنے تک اور آرٹریز بند کرنے تک اس کا بہت بڑا رول ہے. دوسرے جو یہ ڈرائی فروٹس ہیں، ڈرائی فروٹ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے.
یہ اعتدال میں کھانے سے وزن بھی نہیں بڑھتا, آپ کے ہارٹ کے لیے, کولیسٹرول کے لیے اور آپ کے جسم کے لیے یہ آئیڈیل ہے. یہ نٹس ہیں, اور سردیوں میں سب لوگ نٹس استعمال کرتے ہیں. لیکن کتنے ہمارے ہاں وہ ٹپیکل ایک پنجابی سٹائل ہے کہ جب مونگ پھلی کھانے بیٹھتے ہیں تو وہ گھنٹہ گھنٹہ مونگ پھلی نہیں ختم ہونی اور ڈھیر لگ جانا ہے. تو کثرت کسی چیز کی بھی جو ہے نا وہ اس کو اچھی چیز کو بھی برا بنا دیتی ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک ہینڈ فل, آپ کی مٹھی کے اندر جتنے ڈرائی فروٹ آتے ہیں وہ آپ کھائیں ایک دن میں, اور سپلٹ کر کے کھائیں. دن میں اگر 8-10 بادام کھا لیتے ہیں آپ اور اس کو سپلٹ کر کے, کوئی حرج نہیں. 2-3 اخروٹ کھا لیتے ہیں, کوئی حرج نہیں. مونگ پھلی اگر ایک پیالی یا کسی ٹائم پہ کھا لیتے ہیں, کوئی حرج نہیں, یہ بہت اچھا ہے. لیکن یاد رکھیں, ڈرائی فروٹ جب آپ نے کھانا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو پانی زیادہ پینا پڑے گا, کیونکہ آپ نے پروٹین اور دوسرے ہیلتھی فیٹس کی آپ کے جسم کے اندر انٹیک بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور اس کو ڈرین کرنے کے لیے ضرورت ہے. تو آپ نٹس زیادہ کھائیں, مچھلی زیادہ کھائیں, پروٹینیس فوڈ زیادہ کھائیں, پانی کم پیے, تو وہ پھر ٹورڈز یورک ایسڈ اور کڈنی پرابلم کے اور ڈائجیشن کے ایشوز کی طرف چلی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا سر, اس میں اب ایک کویسچن پھر سامنے آتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں پہ کلچر ہے کہ کھانا تو پھر ڈٹ کے کھانا, جب تک کھانا ختم نہ ہو اٹھنا نہ. تو یہ بھی سمجھا دیجیے کہ ڈرائی فروٹ, مکس ڈرائی فروٹ, اس میں جتنے بھی ڈرائی فروٹ اویلیبل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, وہ مٹھی بھر لے لیں, یا سب ڈرائی فروٹ ایک ایک مٹھی بھر کے لیتے جائیں اور وہ کھاتے جائیں؟ ذرا یہ بھی الیبریٹ کر دیں. نہیں, اللہ تعالیٰ نے تو ماشاءاللہ کوئی 10-15 قسم کے رکھے ہوئے ہیں ڈرائی فروٹ, اور سب کی ایک ایک مٹھی لینا شروع کر دیں گے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی. ٹوٹل ڈرائی فروٹ ایک مٹھی کافی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا دوسرا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ مونگ پھلی یا کوئی بھی ڈرائی فروٹ کھانے سے فوری طور پہ اس کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے, جس طرح آپ نے ابھی فرمایا ہے, تو یہ مت ذرا کلیئر کر دیجئے. ہمارے دیکھنے سننے والے یہ نہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے تو کہا کہ پانی زیادہ پئیں, مونگ پھلی کے بعد ہی پانی پی لیں. ذرا یہ بھی واضح کر دیں. دیکھیں, یہ صدیوں سے روایت جاری ہے کہ جب ہم مونگ پھلی وغیرہ ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں تو آخر میں ہم میٹھا کھاتے ہیں, خاص طور پہ جیسے ریوڑیوں کی شکل میں یا گجک کی شکل میں یا گڑ کی کوئی چیز بنی کی شکل میں کھاتے ہیں, تو اس سے تھوڑا کلینزنگ ایفیکٹ ہوتا ہے, گلا صاف ہو جاتا ہے, اس کے بعد آپ پانی پی سکتے ہیں تھوڑے وقفے سے. لیکن اگر آپ خالی آپ نے مونگ پھلی وغیرہ کھائی ہے تو اس کے فوراً بعد گلا آپ پانی پی لیں گے, ٹھنڈا پانی پی لیں گے تو گلا خراب ہو جائے گا. کوشش کریں کہ پہلے پئیں. جی اچھا سر, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیم گرم دودھ لے لیا جائے کچھ کوانٹٹی میں جب بھی آپ ڈرائی فروٹ کھائیں, وہ بھی ہیلپ فل ہوگا؟ عام طور پہ ڈرائی فروٹ کے ساتھ نیم گرم دودھ پینے کا دل کسی کو نہیں کرے گا, تو لوگ پیتے بھی نہیں ہیں, اور ڈرائی فروٹ کے ساتھ دودھ کو مکس بھی نہ کریں. لیکن سردیوں میں ایک بہت بڑی جو نعمت ہے نا, وہ نیم گرم دودھ ہے. اگر نیم گرم دودھ وقفے وقفے سے کو پیے, اگر کسی بندے کو سردی زیادہ لگتی ہے یا ایکسٹرا آرڈنری ٹھنڈ بہت زیادہ, تو ہمارے کشمالی علاقوں میں تو زیادہ سردی ہے, ہمارے جو میدانی علاقوں میں اس قسم کی سردی نہیں ہے, لیکن جہاں زیادہ سردی ہے نا وہاں گرم دودھ اس کا ایک بہترین علاج ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ سردیوں میں عموماً ورزش اور واک کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, اس حوالے سے کس طرح صحت کا خیال رکھا جا سکتا ہے کہ ایروبکس یا جو ٹف ایکسرسائزز کرتے ہیں ہم روٹین میں جم جا کے, یا جو بھی لائف سٹائل اپنا ہیلدی اپنایا ہوا ہے, اس پہ کس طرح کاربند رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, زیادہ تر لوگ جو ایک قسم کی ورزش یا واک کے عادی ہیں ان کے بریکس آتے رہتے ہیں. کبھی بارش آ گئی, کبھی زیادہ گرمی آ گئی, کبھی زیادہ سردی آ گئی, کبھی موسم چینج آ رہا ہے, کبھی آپ نے کہیں جانا ہے, کوئی مصروفیت آ گئی. فار ایگزامپل, ایک بندہ جم جاتا ہے, اس کے گھر مہمان آ گئے یا کوئی ایسی مصروفیت آ گئی, کچھ دن نہیں جا سکا تو اس کا مس ہو جائے گا. ایک بندہ جو واک کا عادی ہے تو اس کو جب تک اس کے 2-3 ساتھی اس کے ساتھ نہ آ جائے وہ واک نہیں کر پاتا, تو اگر اس کے ساتھی چھٹی کر جائے تو وہ بھی چھٹی کر جائے گا. ایک بندہ ہے وہ صرف ایک اچھے موسم کے اندر انتظار کر کے واک کرتا ہے, اس کی مکس ہو جائے گی. لیکن جن لوگوں کے پاس ورائٹی ہے, مثلا جن کے پاس جم بھی اویلیبل ہے, واک بھی اویلیبل ہے, گراؤنڈ بھی اویلیبل ہے, یوگا بھی اویلیبل ہے, اور انڈور ایکسرسائز بھی اویلیبل ہے, وہ ہر موسم میں ہر ٹائم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ تو پھر آپ اپنی بات کر رہے ہیں. دیکھیے, الٹیمیٹلی تو پھر یہی ہے نا جی, الٹیمیٹلی تو یہ ہے کہ جو بندہ یوگا کر سکتا ہے, جو بندہ ایک کمرے کے اندر بیٹھے ایکسرسائز کر سکتا ہے, تو میں اپنے چینل پہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ اگر کہیں نہیں گئے تو آپ کا چھوٹا سا کمرہ ہے, ڈربے جتنا کمرہ ہے, تو وہاں بھی آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. آپ کو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر ٹائم ملے واک کریں, جاگنگ کریں, جم جائیں, سب کچھ جائیں. نہیں جاتے تو آپ اپنے روم میں بھی کر سکتے ہیں. تو جو لوگ جن کے پاس ورائٹی آف ایکسرسائز کا علم ہے یا ان کا جسم عادی ہے, ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کو یہ کرنی پڑے گی.
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ذرا یہاں پہ ریلیٹ کر دیں بات کہ سیلف موٹیویٹڈ بندہ کس طرح رہ سکتا ہے، موسم ٹھنڈا ہو گرم ہو کیسے بھی حالات ہوں، ایکسرسائز کرنا، سیلف موٹیویٹڈ رہنا اس پہ کہ آپ ایکسرسائز بھی کرتے رہیں، اپنے آپ کو ہیلدی لائف سٹائل کی طرف بھی رکھیں، غذا بھی آپ ہیلدی کھانے کی کوشش کریں، اس پہ کس طرح بندہ کاربند رہ سکتا ہے؟ دیکھیں جی، جو آپ نے جو لفظ بولا ہے نا، یہ سب سے بڑا لفظ ہی انسان کی جو مینجمنٹ میں لفظ ہے وہ سیلف موٹیویشن، سب سے بڑا یہ ہے. جیسے آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ جو بچے ہیں، تو جن بچوں کو والدین کو کہنا پڑے نا کہ آپ پڑھیں، وہ اتنا نہیں پڑھتے. لیکن جو بچے سیلف موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں ان کو کہنا پڑتا ہے کہ بچوں اٹھو، کچھ کھا پی بھی لو، کچھ ریسٹ بھی کر لو. اسی طرح آپ نے اپنی لائف میں جب آپ کو یہ سمجھ لگ جائے گی کہ مجھ سے زیادہ میرا اپنا خیال کوئی نہیں رکھ سکتا، باقی لوگ کہہ ہی سکتے ہیں ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھنا، زیادہ زیادہ یہ کہہ کہ فارغ، وہ اگلے فارغ ہو گئے. لیکن آپ نے اپنا خیال خود رکھنا ہے کہ آپ کا لپڈ پروفائل کیا ہے، آپ کا بلڈ پریشر کتنا ہے، آپ کا شوگر لیول کتنا ہے، آپ کا فٹنس لیول کتنا ہے، لنگز کتنے کام کر رہے ہیں، یہ آپ کا ڈائجیشن کیا ہے، آپ کو کوئی ہیڈ ایک تو نہیں ہو رہی، وہ آپ کا اپنا ہے. تو اس کے مطابق آپ نے اپنی فوڈ لینی ہے. تو ہر بندے نے یہ کرنا ہے. سیلف موٹیویٹڈ کہیں سے ہونا نہیں پڑتا. جب وہ ریئلائز کر لیتا ہے نا کہ میری جو لائف ہے نا، کوالٹی آف لائف از امپورٹنٹ. بیمار سب نے ہونا ہے، لیکن میں نے آپ کو اس قدر رکھنا ہے کہ یہ بار بار موسم چینج ہوتا ہے، چھوٹی موٹی سختی آتی، کچھ آتی، میں بار بار بیمار نہ پڑوں. تو اس کے لیے بندے کو خود ہی سیلف موٹیویٹڈ ہونا پڑتا ہے. یہ ریئلائز خود ہی بندہ کر لیتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے تو آپ اپنے پیاروں کا خیال بھی رکھ سکیں گے. جی میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ بڑوں جو ہے، بڑے بڑے بزرگ جو ہے نا، وہ اگر آپ نے بچوں سے محبت کرتے ہیں نا تو انہیں ایک اپنا صحت مند بڑھاپا دیں. ایک بیمار لاغر چارپے پہ پڑا بڑھاپا نہ دے کہ پیسے کما کے دے دے اور خود چارپے پہ پڑ جائے. آپ انہیں ایک ہیلدی بوڑھا دیں گھر میں، تو وہ آپ جو ان کے ساتھ کھیل بھی لے تو وہ زیادہ آپ کو انجوائے کریں گے. اس بارش میں مت ڈالیں. وہ تب ہی ممکن ہے جب آپ سیلف موٹیویٹڈ ہیں. ویری ویل سیڈ ڈاکٹر صاحب، بڑا اچھا میسج دیا آپ نے یہ کہ اگر آپ اپنے بزرگوں کو ہیلدی لائف سٹائل دیں گے تو گھر کا ایٹماسفیئر بھی اچھا ہوگا اور ان کی زندگی کے اثرات بھی اچھے ہوں گے، اور جو ماحول بن جاتا ہے خوبصورت سا ہیلدی، وہ بھی بڑی خوبصورت زندگی میں خوش آئند چیز ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے موسم کی بات کریں، غذا کی بات کریں، تو یہ بھی بتائیے کہ ان جو خاص طور پہ ابھی موسم چل رہا ہے، اس موسم میں کون سی غذائیں جن پہ فوکس کرنا چاہیے جو آپ کے لیے بہت اہم ہو سکتی ہیں اس موسم میں؟ دیکھیں 3 چیزیں کم از کم آپ کو نا اپنی فوڈ میں زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ایک تو پروٹین ہے، ہیلدی فیٹ ہے، اور اس کے بعد ویٹامنز ہیں. اور ویٹامنز کون سے؟ ویٹامن سی اور ویٹامن B12. اچھا، اب اس میں پروٹین کے لیے آپ کے پاس گوشت ہے، انڈے ہیں، مچھلی ہے، نٹس ہیں. یہ آپ کو پروٹین دیں گے کیونکہ آپ کے جسم نے جو گرم کرنا ہے نا آپ کے جسم کے اندر، اس کو بے شمار جو کمپاؤنڈز اندر بننے ہیں وہ پروٹین سے ہی بننے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہیلدی فیٹس. جو ہیلدی فیٹس آپ نے لینے ہیں نا، اچھا عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ میں نے فیٹس فرائڈ لینے ہیں، تو آپ وہ بازار والے پکوڑے، بازار والے سموسے، حلوے، وہی چیزیں، بازار والی مٹھائیاں، وہ میٹھی چیزیں بہت زیادہ ہیوی کھاتے ہو. ان کے اندر میٹھا، ایک تو میٹھا بہت زیادہ ہے جو کہ کیلورک ویلیو بہت زیادہ ہے جو الٹیمیٹلی آپ کو موٹا کرے گی. دوسرا ان کے اندر ہائیجین کنڈیشن نہیں ہوتی، بڑی لو کوالٹی فیٹ ہوتا ہے جو کہ الٹیمیٹلی آپ کو بیمار کرتا ہے. تو اس کی بجائے آپ اس کے بے شمار آلٹرنیٹ حل ہیں. وہ گھر کے اندر جو آپ نے بنائی، جیسے السی کی پنیاں ہیں، آپ نے تل کے لڈو ہے، اس قسم کی چیزیں آپ نے بنائی ہیں، اور کھجور ہے، انجیر ہے، یہ چیزیں آپ کے گھر میں پڑی ہیں، میٹھی ہیں، ان کی کیلوریک ویلیو بھی ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ فائبر بھی ہے اور ہیلدی بھی بڑی ہے، وہ لیں. اچھا، تیسری چیز ہوتی ہے کہ وائٹامنس. جو وائٹامن سی کا سورس ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس سیزن کے اندر، سردیوں کے اندر سٹرس رکھے ہوئے سارے. کبھی موسمی آ جاتا ہے، کبھی کنو آ جانا ہے. ابھی آپ کے پاس وہ فروٹر بھی موجود ہے، گریپ فروٹ موجود ہے، امرود موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں، ان کے اندر وائٹامن سی بہت زیادہ ہے. تو وائٹامن سی جو ہے نا، وہ آپ کے مسل ڈیولپمنٹ میں، آپ کی تھکاوٹ کو ختم کرنے میں، آئرن ایبزارپشن میں، اور آپ کے پورے بدن کے اندر جو ٹیئر اینڈ ویئر ہو رہی ہے، جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، اس کو اور امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے میں بہت ضروری ہے. تو ایک تو وہ کھائیں. دوسرا ہے کہ گاجر کھائیں، فائبر کے لیے، لائکوپین کے لیے اور ویٹامن اے کے لیے. لیکن سبزیوں سے آپ کو ویٹامن B12 نہیں ملتا. تو B12 ویٹامن لینے کے لیے آپ کو اینیمل سورس پہ جانا پڑے گا. انڈے، گوشت، یخنی، یہ چیزیں آپ کو، اور مچھلی یہ لینا پڑے گی، اس کے اندر B12 ہے. کیونکہ B12 اگر آپ کے جسم کے اندر موجود نہیں ہے تو آپ کے جسم کے اندر فریشنس کبھی بھی نہیں آ سکتی. آپ کا جسم تھکا تھکا رہے گا اور آپ کو ہارٹ کے بھی پرابلم آئیں گے. تو یہ بیلنس چیزیں ساری، یہ
نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے جو خوراک آپ کے لیے پیدا کی ہے سادہ قدرتی, اس کی ورائٹی کھائیں, کسی ایک چیز کے اوپر ڈپینڈ نہ کریں. ویری ٹرو. وہ جو آپ نے ایک میسج سوشل میڈیا پہ بھی دیا تھا گاجر کے حوالے سے کہ جو ٹریولنگ کرتے رہے پھر گاجر کھائی اور گاجر کے بعد ان کا انرجی لیول اور تھا, اور ہمارے جو ٹریڈیشنل کھانے ہیں کہ جن میں وہ پراٹھے انڈے اور وہ سارے معاملات, تو دیٹ واز اے ویری گڈ میسج. جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ سبزیاں پھل جو اللہ تعالیٰ نے سیزن میں آپ کو فراہم کیے ہیں وہی کافی ہوتے ہیں آپ کے لیے, تو بات وہی ہے. جی جی ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ سردیوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ دیسی گھی, یہ دیسی گھی کھانا ہے جی ہم نے, اس میں بنے ہوئے حلوے کھانے ہیں جی ہم نے, پراٹھے کھانے ہم نے دیسی گھی میں بنے ہوئے, سالن کھانا ہم نے دیسی گھی میں بنا ہوا. ان غذاؤں کا کس حد تک خاص طور پہ اس سیزن میں استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی, انسان کے لیے جو سب سے اچھا گھی آئل فیٹ ہے نا وہ دیسی گھی ہے. جو انسانی جسم کے اندر مکمل طور پہ میٹابلائز ہوتا ہے وہ دیسی گھی ہے. جو انسان کے اندر کوئی نقصان نہیں کرتا وہ دیسی گھی ہے. جس کے اندر آپ کو نیوٹریشن بھی ملتی ہے, ہیلدی فیٹ بھی ملتا ہے, اس کا کوئی نیمل بدل ہی نہیں ہے. اچھا, لیکن ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. جب زیادتی کریں گے آپ, اس کی کیلوریک ویلی بہت زیادہ ہے. جب آپ نے موومنٹ نہیں کرنی, گرمیوں میں تو آپ چلتے پھرتے شاید زیادہ ہے اس لیے وہ ڈائجسٹ بھی ہو جاتا ہے. لیکن سردیوں میں آپ کرتے ہو کہ آپ فوڈ بھی ہیوی کھاتے ہو, موو بھی کم کرتے ہو, تو وہی جو اچھی چیز ہے نا وہی بیڈ بننا شروع ہو جاتی ہے. پراٹھا بھی کھائیں لیکن ہفتے میں ایک دن کھا لیں پراٹھا. اچھا, روز پراٹھا کھانا کوئی ایک عقل مند اور صحت مند بندے کے لیے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ روزانہ بلا وجہ پراٹھا کھائے, بلا وجہ حلوے کھائے. حلوے کھانے بھی ہے تو کوانٹٹی میٹر کرتی ہے. تو زہر اگر زیادہ کھانا ہے, زیادہ پینا ہے یا تھوڑا سا پینا ہے, میٹر کرتا ہے نا. اگر آپ ورائٹی آف فوڈ کھاتے ہیں, اس کے اندر اچھی فوڈ بھی ہے, بری فوڈ بھی ہے. بری فوڈ بھی تھوڑی آتی, کوانٹٹی تھوڑی ہے, وہ میٹابلائز جسم کر لیتا ہے, اس کا اپنا امیون سسٹم ہے. لیکن اگر آپ کی انہیلدی فوڈ کو کوانٹٹی زیادہ کرتے, روٹین زیادہ کرتے, کمپاؤنڈنگ زیادہ کرتے, وہ خراب ہو جاتی ہے. بیلنس, اعتدال, متوازن رکھنا, یہی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. دیسی گھی کی چیزیں کھائیں لیکن اعتدال کے ساتھ کھائیں. لیکن سب سے پہلی بات یہی ہے پھر ڈاکٹر صاحب کہ دیسی گھی اگر آپ کو اوریجنل میسر ہو تو. جی جی. اچھا یہ بتائیے کہ اس جی جی پلیز پلیز. ہمارے ہاں اب شہروں میں باقی ساری لائف میں نا دیسی گھی اویلیبل نہیں ہے, تو لوگ پھر اس کو کرتے ہیں کہ بازار سے لے کے جو بازار والا دیسی گھی ہے یا اس میں سے کریم ملتی ہے آج کل, اس کو میلٹ کر کے وہ دیسی گھی بنا لیتے ہیں. تو اس کے اوپر بڑے شکوک و شبہات ہے کہ ان کی کوالٹی ٹھیک بھی ہے کہ نہیں, اڈلٹریشن ان کے اندر ہے. تو اس کی بجائے پھر آپ اگر آپ کے گھر میں صحیح دودھ آتا ہے تو اس سے بلائی اتاریں اور خود بنائیں. لیکن اگر وہ بھی خالص ہے, ادروائز آپ نارملی فوڈ کھائیں, وہی آپ کے لیے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ پھر کیونکہ وقت کم ہے تو جاتے جاتے یہ بھی بتاتے جائیے کہ خاص طور پہ ان موسموں کے پھل کون سے ہونے چاہیے جو استعمال کریں, اور انہی موسموں میں ہم سبزیاں کون سی استعمال کریں جو دونوں طرح سے ہمارے لیے فائدہ مند ہوں. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو جو پھل ہے نا, تو جو سٹرس ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو جس میں آپ کی ساری آ جاتی ہے, لیمن سے لے کے تو کنو, موسمی, مالٹا, گریپ فروٹ, یہ سارے کے سارے یہ بہت اچھے ہیں. سیب سارا سال ہی کھانا چاہیے جب اویلیبل ہو, اور گاجر کو آپ چاہے سبزی سمجھے, فروٹ سمجھے, اس کو آپ استعمال کریں. اچھا, اس کے علاوہ کیلا جو ہے نا یہ بھی پوٹاشیم کا بہت اچھا سورس ہے. آپ کے میٹابولزم کا بے شمار, بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرتا ہے, اور آپ کی ہڈیوں کے لیے باقی بہت زبردست چیز ہے, وہ ضرور لینا چاہیے. کچھ سبزیاں ایسی ہیں کہ جن کو آپ کچی کھائیں تو فروٹ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, جیسے گاجر کا, مولی کا, اور ساتھ شلجم. تو شلجم کوئی تھوڑا بہت اگر آپ ایسے کچا کھا لیں تو وہ بھی آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ دیتا ہے. سبزیوں میں یہ ہے کہ جو گوبھی اور آج کل وہ گرین گوبھی جسے بروکلی کہتے ہیں, ان کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ بے شمار اینٹی آکسیڈنٹ ہے. اس کو سیلڈ کے طور پہ بھی کھانا چاہیے, اسٹیمڈ بھی کھانا چاہیے, پکا کے بھی کھائیں. وہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس کو سیزن میں کھائیں. جو آف سیزن ہوتی نا چیزیں, ان کے اندر وہ والی غذائیت نہیں ہوتی. اس سیزن میں پھر اگر گھر میں کوشش کریں گے کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے گملوں میں یا چھوٹے چھوٹے پارٹس کے اندر آپ میتھی اور دھنیا, پودینہ یہ لگائیں, اور سلاد کے پتے لگائیں, ان کا استعمال کریں, وہ آپ کے لیے کمال کی چیزیں ہیں. اچھا سر, چقندر کے بارے میں بھی بتا دیں, چقندر فائدہ مند ہوگا؟ جی, چقندر کے اندر ایک تو لائکوپین موجود ہے, بہت زبردست چیز ہے, وہ اس میں ہے, گاجر میں موجود ہے. اگر چقندر اور گاجر کو دونوں مکس کر کے لیں
تو یہ ایک بہت بڑا انرجی بوسٹر مل جاتا ہے, اور ان کے اندر جسم کے اندر نائٹرک آکسائڈ بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو جب یہ دونوں چیزیں آپ لیتے ہیں تو جسم کے اندر نائٹرک آکسائڈ بنتا ہے نا, تو وہ آپ کی جو شریانیں ہیں اس کو کھول دیتا ہے, تو بلڈ پریشر نیچے آ جاتا ہے, اور آپ کے جو پلاکس وغیرہ کچھ جمے ہوتے ہیں جو کہ کولیسٹرول کی وجہ سے جم جاتے ہیں, ہارٹ اٹیک کے باعث بنتے ہیں, وہ قدرتی طور پہ کھل جاتے ہیں اور وہ صاف بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت زبردست ہے. لیکن یاد رکھیں, چقندر کا بہت زیادہ استعمال, نٹس کا بہت زیادہ استعمال الٹیمیٹلی وہ کڈنی سٹون کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو اس کے لیے جب آپ یہ کھانا ہے تو پانی بہت پینا ہے آپ نے, تو اس کو مکس کر کے اعتدال کے ساتھ کھائیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. جی بالکل, ان ساری نعمتوں کے لیے جیسے بار بار آپ نے فرمایا کہ میانہ روی رکھیں, تو وہ دین بھی ہمارا یہی کہتا ہے کہ اعتدال پسند رہیں, میانہ روی رکھیں. سر جاتے جاتے بس ایک چیز اور کلیئر کرتے جائیے گا کہ جیسے گاجر کا, چقندر کا اور اس طرح کی سبزیوں کا جو ذکر ہو رہا ہے, تو سم ٹائمز ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ گاجر کا جوس لے لیں, چقندر کا جوس مکس کر کے لے لیں. ان وچ فارم ہمیں وہ انٹیک کرنا چاہیے کہ جو زیادہ فائدہ مند ہو؟ را کھانا چاہیے کاٹ کے, یا اس کا جوس لے لیا جائے؟ یہ پلیز فرما دیں. دیکھیں جی, آپ کے پاس اگر گھر میں ڈھیر سارا چقندر اور ڈھیر ساری گاجریں ہیں, آپ نے کچن گارڈن میں لگائی ہیں, آپ کے کہیں آگے ہیں, تو آپ گاجر ایک سے زیادہ نہیں کھا سکتے, چقندر آپ ایک سے زیادہ نہیں کھا سکتے, کیونکہ فائبر جب ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے نا, تو وہ پھر آپ کو بلوٹنگ کر دیتا ہے, جسم کو تھوڑا پرابلم کر دیتا ہے. تو اس وقت ان کا جوس نکال کے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن فائبر کی اپنی اہمیت ہے, فائبر سیکریفائس نہیں ہونا چاہیے. مثلا اگر آپ کے پاس 10 گاجریں ہیں تو ایک گاجر ویسے کھا لے, باقی 9 گاجروں کا جوس نکال کے پی لیں. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر افراسیاب چٹھا, ماہر امراض بچگان, ان سے ہماری گفتگو ہوئی. اور ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب, جو غذائیت کے بارے میں, ہیلدی لائف سٹائل کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے. بات یہ ہے کہ میں بریک لینے سے پہلے ایک میسج آپ کو دے دوں کہ اگر یہ ساری گفتگو آپ سنیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کھانا کیسے ہے, جینا کیسے ہے, اور ہیلدی کس طرح سے جینا ہے, فٹ کیسے رہنا ہے. آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے, اور آپ کو اپنا خیال خود رکھنا چاہیے, کیونکہ جب تک آپ اپنا خیال خود نہیں رکھیں گے آپ اپنے پیاروں کا خیال نہیں رکھ پائیں گے. غذا کھائیں, اعتدال سے کھائیں, اور ہمارا دین بھی تو یہی کہتا ہے میانہ روی اختیار کریں, اعتدال پسندی کو اختیار کریں. جب آپ یہ کام کریں گے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے ڈاکٹر افراسیاب سے گفتگو میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ جو گورا ہونے کا ہمارے یہاں پہ کریز ہے کہ ہم کریمیں لگا لیں, ہم اسٹیرائڈز یوز کر لیں, ہماری مائیں بہنیں یا ہمارے وہ بھائی جو گورا ہونا چاہتے ہیں, کچھ اپنا آپ کا خیال کریں. آپ اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ وقتی طور پہ آپ خوبصورت نظر آنے کے لیے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی کو کس طرح سے متاثر کر سکتے ہیں. بھیانک نتائج سامنے آ سکتے ہیں, ایسی بیماریاں سامنے آتی ہیں جن کو پکڑنے میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو آخر میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ ایسی کریمیں یوز کی تھی, ایسے اسٹیرائڈ یوز کیے تھے جو خون میں شامل ہو کے نقصان کے باعث بنے ہیں. خوبصورت ہی بننا ہے تو اپنی شخصیت کو خوبصورت بنائیے, اپنے آپ کو ایسا کریں کہ لوگ آپ کو دل سے کہیں گے یار یہ خوبصورت شخصیت ہے. تو آپ کو دوبارہ بھی ملتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, کہیں مت جائیے گا, پروگرام ابھی جاری ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.